میں اپنے علماء کرام کے تعارف کی جانب چلتی ہوں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دعا کے فضائل، دعا کی فضیلت کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم دعا مانگیں، اور دعا کس طرح سے قبول ہونی چاہیے ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارا کہ ہماری دعا میں قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، جس کو زیادہ قریب محبوب اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو کر ہماری دعا کو سنے. خشوع و خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تو اس کے لیے آج دو جید علماء کرام ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. بالکل، میں ان کے تعارف کی جانب جاتی ہوں. مولانا کرامت عباس حیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب پہلے بھی ہماری ٹرانسمیشن میں موجود رہے ہیں، ان کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہی. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آغاز دعا مانگنے کا، پہلے تو دعا کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زور دیا ہے ہمیں دعا مانگنے کے لیے. اور واقعی میں ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے، ذرا سا بھی کوئی مشکل آتی ہے، سب سے پہلے کوئی گناہ گار ہے، کوئی بہت زیادہ نیک ہے، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو گھبرا کر یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم، خوبصورت اور ایمان افروز عنوان کا انتخاب کیا آپ نے. پورا رمضان المبارک چونکہ اب الوداعی کے قریب ہے، ہم آخری عشرے میں جا رہے ہیں، تو رمضان المبارک کی جو روح ہے سمجھ لیجئے وہ دعا ہے. دعا کے بغیر ہم نامکمل تھے، نامکمل ہیں، نامکمل رہیں گے. دعا مومن کا وہ قلعہ ہے کہ جس کے بغیر وہ حفاظت میں نہیں ہے. تمام انبیاء ما سبق کی قرآن مجید میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں. جناب آدم علیہ السلام دعا مانگتے نظر آتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام مانگتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ہاتھوں پہ پتھر بلند کر کے کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں میری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نظر آتے رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کے کو کھول دے، نشر کر، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے سینے کو نشر کر دے اور میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کے گرہ کو کھول دے. پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے کہ جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے وَاجْعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانٍ نَصِيرًا. اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما. یعنی اگر چونکہ دامن وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کتنے انبیاء ما سبق ہیں قرآن مجید میں. میرا خیال ہے مجھ جیسے طالب علم کو شاید علم ہی نہ ہو کہ کتنی دعائیں ہیں جو انبیاء ما سبق نے اپنے پاک اللہ. اور دعا کی فضیلت کے حوالے سے میرے فاضل بھائی جناب حفیظ بلوچ صاحب ماشاءاللہ بڑا ملکہ رکھتے ہیں گفتگو پہ، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. ہم نے چونکہ محبت سے لے کے چلنا ہوتا ہے. دعا کے لیے ایک اور بڑی اہم بات ہے، اللہ سے کلام کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں. یعنی ایک عام بندہ اپنے اللہ سے کیسے ہم کلام ہو، تو اس پاکیزہ وسیلے کا نام دعا ہے. میری وگرنہ کیا جرت کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہو سکوں. میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کی ذات سے ہم کلام ہو سکوں. واحد وہ دعا کا وسیلہ ہے کہ میں اپنے گنہگار ہاتھ اس اللہ کل شیء قدیر کی بارگاہ میں پھیلا کر کہتے ہیں اے میرے پالنے والے، اے میرے رب مالک، اے میرے پاک اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. تو اس صورت میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہوں، تو وہ حسین وسیلہ ہے دعا. بلکہ مجھے جناب علی علیہ السلام کا یہاں پر ارشاد پاک یاد آ گیا. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، میرے نبی کے مقدم مقدس معزز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما تھے زمانے رسول کے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور نماز جانتے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام جانتے بھی ہوتے تھے تو ادب کا بلوچ صاحب کرینہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خود نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہاں. انہوں نے لا علمی کا اظہار فرمایا. وہ چاہتے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی زبان سے یہ بات ہے. تو میرے مولا فرماتے کہ جب مجھ علی کا دل چاہتا ہے، جب مجھ علی کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں. یعنی قرآن ہے اللہ کا بندوں سے کلام کرنے کا حسین وسیلہ، اور دعا ہے بندے کا اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کا حسین. اس سے تو یعنی یہ ظاہر ہو گیا کہ جو کام جو فعل نبی کرتا ہے وہ معاذ اللہ
محمل نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اگر انبیاء ما سبق نے دعائیں مانگی ہیں تو پھر سوچیں ہمیں کتنی ضرورت ہے, جبکہ ہم خطا کار بھی ہیں, ہم گنہگار بھی ہیں, ہم اپنے اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والے بھی ہیں, ہم میں پتہ نہیں کس کن گناہوں میں. علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اسی کو میں آگے لے کے بڑھوں گا. بلوچ صاحب سر دعا چونکہ ہمارا موضوع ہے تو اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی مشکل آن پڑی ہے, دنیا کے جتنے در ہیں پہلے ہم ان کو کھٹکھٹاتے ہیں, جو بھی آپ کے لوگ ہوتے ہیں آس پاس کے طاقتور لوگ کسی کی سفارش کروانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کے ذریعے عرضی لے کر جاتے ہیں, جہاں پہ پیسہ چلتا ہے رشوت اپنا کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اینڈ پہ ہم آخر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ اب تیرے اوپر ہی ہے, تو نے ہی کرنا ہے. تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا, دعا کا طریقہ کار کیا ہے؟ تمام جگہوں سے گھوم کر آ کے بھی اللہ کو یاد تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, اس ترتیب پر بھی ذرا نظر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو, استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ کہ جو میری عبادت پر تکبر کرتے ہیں. اللہ. اچھا, اب یہ بڑا نوٹ کرنے والا نقطہ ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ بظاہر تو کوئی عبادت کی ہی نہیں, جو بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب تکبر تو نہیں کر رہا نا. مگر یہاں آگے کیا فرمایا ہے, یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ مجھ سے جب نہیں مانگا جاتا تو یہ اس کا تکبر ہے. واہ, یہی تکبر ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, انہ غنی عن اللہ لست محتاج, کہ وہ اللہ سے بری و ذمہ ہے, اللہ سے غنی ہے, اسے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لست محتاجن, وہ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑا یہ تکبر ہے. اللہ نے آگے اینڈ پر, اس آیت کے اینڈ پر جو ایک لفظ کے اندر جو فائنڈنگ دی ہے اس پورے موضوع کی, وہ کمال کی ہے, سیدخلون جہنم داخرین. یہ جو تکبر کرتا تھا, تکبر کا معنی ہے بڑائی, غرور کرنا, اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا سیدخلون جہنم داخرین, وہ بڑا بنتا تھا نا, اب میں اسے چھوٹا کر کے ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. اللہ. بڑا کر کے نہیں, وہ بھی چھوٹا کر کے, ذلیل و خوار کر کے, صاغرین, میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے وہ تمام عبادات کا مغز ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کئی عبادات جو ہے فرض کی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہے, مگر فرمایا کہ ان تمام عبادات کا جو اصل نچوڑ ہے, جو سیرم ہے, جو روح ہے, وہ العبادہ, وہ دعا ہے. اور وہ مخ العبادہ کہا گیا کہ وہ مغز ہے دعاؤں کا, تمام عبادات کا مغز. انسان کا پورا جسم صحیح سلامت ہو, اگر کھوپڑی میں اس کا مغز صحیح نہیں ہے تو اس لوگ پاگل کہیں گے, دیوانہ کہیں گے. اب اسی طرح وہ ساری عبادات بیکار ہیں اگر ان کے اندر اللہ سے مانگا نہیں. عبادت نام ہی اللہ سے مانگنے کا ہے. اور اب دیکھیں مزے کی بات, دعا مومن کے لیے, مسلمان کے لیے, مگر کافر بھی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. کافر بھی مانگے. حدیث میں آتا ہے کفار کا, قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے, دعاؤ اللہ مخلصین لہ الدین, وہ اللہ کو خالص دل کے ساتھ پکارتے ہیں. اور جب فلما نجاہم الی البر, جب وہ کنارے اللہ لگا دیتا ہے, اذا ہم یشرکون, پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے اس وقت کافر کی بھی سنی ہے, کیونکہ کافر بھی تو اسی کے بندے ہیں نا, مخلوق تو اسی کی ہے نا, اللہ کی کراؤن آف کریشن ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بے شمار دعاؤں کا ذکر ہے, بے شمار دعاؤں کا. اللہ نے اس رمضان کا یہ مہینہ جو ہے, اس کے مسائل پورے قرآن مجید میں صرف ایک رکوع کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں. اس کی فرضیت, مسائل, احکام. اس کے درمیان میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے میرے نبی, جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں اور سوال کرے میرے بارے میں تو آپ ان کو کہو, بلکہ یہ بھی وہاں نہیں کہا انی قریب, میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ, میں تو جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اچھا, اب مزے کی بات سنیں, کیونکہ اللہ کو پتا تھا جب روزے دار روزہ رکھے گا, بھوکا ہوگا, پیاسا ہوگا, حلال چیزوں سے بھی بچے گا, اور وہ اپنے آپ کو, زبان کو, ہاتھ کو, پاؤں کو, پیروں کو, دل کو کنٹرول کرے گا, تو اب پھر اس کی لگاؤ کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا. تو اللہ سے پھر کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے.
سر آپ نے بات بڑی خوبصورت کی. یہیں پر میں ایک سوال سر آپ سے کروں گا. پہلے ہم دیکھتے تھے, سنتے تھے کہ ایک مومن دعا کرتا تھا, ابھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی وہ مشکل اور جو بھی ان کی دعا ہوتی تھی قبول فرماتے تھے. اب سر روزانہ پھر بیت اللہ میں لاکھوں لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر بھی دعائیں مانگتے ہیں, اس کے باوجود سر آزمائشیں نہیں ٹلتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے دین ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے 2 چادریں سفید پہن کے جو جنازے میں میت کو پہنائی جاتی ہیں, احرام کے طور پر وہی 2 چادریں پہنی جاتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو, اپنا سر اس کا ننگا ہے, پاؤں اس کے ننگے ہیں, جسم کے اوپر 2 سفید رنگ کی چادریں ہیں. یعنی آخری جو رخصتی ہوتی ہے ایک انسان کے اللہ کی طرف, اس حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے غلاف کعبہ پکڑ کر کہتا ہے یا رب یا رب, اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول کر. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطعمک حرام, تیرا کھانا حرام کا ہے, مشربک حرام, تیرا پینا حرام کا ہے, تیرے کپڑے حرام کے ہیں, تیرا سارا کچھ حرام, انا یستجاب لذالک, میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں. بات بھائی یہ ہے کہ جب مسجد نبی کچی تھی, ایمان صحابہ کے پکے تھے اہل بیت کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ کے اندر آپ سجدہ مبارک فرمایا کرتے تھے. آج مسجدیں پکی ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, اتنے موٹے قالین اور گلیچے پڑے ہیں, ایمان ہمارے کچے ہو گئے ہیں. جب ہم حلال کھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور پھر جب ہم اندر اور باہر سے مخلص ہوتے ہیں, تو میرے بھائی پھر فلسطین کے اوپر ہر روز بیت المقدس پر یہودیوں کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر دعائیں ہوتی ہیں اور دعاؤں کا جواب دیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آج بھی سنتا ہے, یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. مگر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا کی 3 کیفیات ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ دعا بندہ مانگتا ہے, اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. مثلا ایک بندے کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, وہ دعا مانگتا ہے, فوراً اللہ بندوبست کرتا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر میری دعا قبول ہوگی. ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے مناسب وقت کے لیے اس دعا کو اللہ پار کر لیتا ہے کہ اس کے لیے کون سا بہتر وقت ہے. 10 لاکھ یہ آج مانگ رہا ہے, 10 لاکھ دوں گا تو کہیں اور فساد بربادی عذاب میں نہ پڑ جائے. اللہ اس کے لیے بہتر وقت کے انتظار میں رکھ لیتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ذخیرہ آخرت جب دعائیں ہو جاتی ہیں اور یہ بندہ مر کے اللہ کے پاس جاتا ہے, تو ان دعاؤں کا جب اللہ صلہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی. کیونکہ ایمان ہمارے اولاً تو کمزور ہیں, ہمارے رزق میں کمی آ گئی حلال کے اعتبار سے, ہمارے اخلاص ختم ہو گئے ہیں, اندر اور باہر سے ہم ایک نہیں ہیں. مزے کی بات آپ سے عرض کروں وجاہت بھائی, جب بندہ خالص اللہ سے مانگتا ہے اور حلال کھا کے جو ہے مانگتا ہے, اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے, پھر اسے ایک لفظ اگر زبان سے نکلتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں, دعا فرمائیں میرے لیے, حل بتائیں. آپ نے فرمایا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. کہا میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے, ظاہر ماں ہے, تو فرمایا کہ اس کو بھی کہو کہ یہ دعا پڑھے, اگر تیرا بیٹا زندہ ہے, کائنات میں دھرتی میں زندہ ہے, تو واپس ضرور آئے گا. وہ گیا, اس نے جا کر کہا کہ میں نبی اسلام کے پاس گیا, میں نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی خبر دی, آپ نے یہ حل بتایا ہے, دعا مانگو. اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا. حدیث میں آتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ واپس آیا, 4000 بکریاں ساتھ لے کر آیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کہاں گیا تھا, کیسے آیا, اتنا مال کہاں سے لایا, اس نے کہا مجھے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے. وہ بڑی دور ایک وادی میں رہتے ہیں اور بہت ان کے پاس مال ہے, اور وہ ہم سے مال چروایا کرتے تھے اور چوکیاں لگائی ہوئی تھیں اور وہ پہرا دیتے تھے, کسی کو نکلنے نہیں دیتے تھے. ایک دن جو ہے میں بکریاں چرا رہا تھا, کیا دیکھا کہ جس چوکی کے قریب میں بکریاں چرا رہا تھا وہ لوگ غافل تو سوئے ہوئے تھے. میں بکریاں ہانکتا ہانکتا آگے نکلتا آیا, یہاں تک کہ کافی دور نکل آیا, اور چلتے چلتے میں مدینے میں آ گیا, اور آج جو ہے میں یہاں تک پہنچ گیا. اب وہ بھاگا بھاگا صحابی نبی اسلام کے پاس گئے, یا رسول اللہ آپ نے جو حل بتایا تھا, ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے, اور بیٹا آ گیا ہے, 4000 بکریاں لے کر آیا ہے, یا رسول اللہ اس کو بیت المال میں جمع کروا دیں. فرمایا نہیں, بیٹا بھی تیرا ہے, جان بھی تیری ہے, مال بھی تیرا ہے, اس میں کوئی ہم حصہ نہیں لیں گے. اب وہ وقت جس وقت وہ غافل ہوئے, اس وقت جب ماں نے ادھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا, اللہ نے اس کا مخرج وہاں سے رستہ نکلنے کا بنا دیا. یہ کیا مانگا کیا تھا اس نے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک دعا مانگی. اتنے الفاظ جب نکلتے تھے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا تھا, فوراً نتائج بھی آتے تھے. ہمارے اندر رزق کی کمزوری ہے, حلال کے اعتبار سے اخلاص میں کمی ہے, امال بھی تو ہونے چاہیے, امال کمزور ہیں, امال ہمارے اچھے ہوں گے تو پھر دعائیں بھی ہماری قبول ہوں گی. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہماری دعا کیوں نہ سنے, وہ دعائیں ضرور سنتا ہے, لیکن امال ہمارے اچھے ہونے چاہیے.